نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. اللہ جل شانہ کی ہدایت سے بھری ہوئی کتاب قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیات کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اسی مناسبت سے ایک مختصر سی حدیث شریف بھی پڑھی۔ اس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے۔ عورتوں کا ذکر عام طور پر قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نہیں فرماتے، مردوں کے ضمن میں ان کے احکام کو ذکر کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ مستقل تو مرد ہے اور اس کے ماتحت زندگی گزارنے والی تو خاتون ہے، اس کو مستقل احکام کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت کیا جب جو اس کے سربراہ ہے، بڑے ہیں، ان کے بارے میں جب ذکر کر دیا گیا یا ذکر کر دیا جاتا ہے تو ماتحت والوں کے لیے بھی ذکر کر دیا جانا سمجھا جاتا۔ دوسری بات، عورتوں کے ذکر کو اللہ جل شانہ پسند نہیں فرماتے زیادہ۔ کیوں؟ عورت خود فتنہ اور اس کا ذکر بھی فتنہ۔ کوئی آدمی کیسے بھی اچھے طریقے سے عورت کا ذکر کرے تو عورت کے ذکر سے بعض لوگوں کے خیالات عورتوں کی طرف جاتا ہے جو مناسب نہیں۔ اس لیے ان طرح طرح حکمت کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے بعض کہیں جا کر ضرورت کے مطابق ذکر فرما دیا۔ تو یہاں بھی یوں سمجھو ایک اہم بات ہے، ایک اہم عورت ہے، اس سے مردوں کو بتایا گیا کہ تم بھی سبق لو۔ سبق دینا مقصد تھا، اس لیے یہاں ایک عورت کا ذکر کیا، پھر بھی نام نہیں لیا، اس کے گھر کا ذکر کیا، فلاں گھر کی ایک عورت نہیں کہہ دیا۔ اس لیے اس کے نام لینا بھی بہتر نہیں، جہاں تک ہو سکے اس کے ذکر سے، اس کے نام سے، اس کی طرف کوئی فعل، کوئی قول، کوئی عمل منسوب کرنے سے بچنا چاہیے، بہتری ایسی میں ہے۔ مگر جہاں ضرورت سمجھتا ہے یا ضرورت سمجھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بڑے اہم بات ہے، اس سے مرد کو بھی سبق لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی، تو وہاں ذکر فرما دیا۔ ان میں سے ایک عورت جو اس آیات میں نے پڑھی یہ فرعون کی بیوی کے بارے میں،
ایک عورت پہلے زمانے میں فرعون کی بیوی تھی، وہ بڑے عجیب غریب طریقے سے ایمان لایا اور ایمان پر مضبوط رہا۔ کتنے مصائب آئے، کتنے تکلیف آئی، کہا نہیں جا سکتا۔ فرعون جیسے ظالم جبکہ بنی اسرائیل کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، انبیاء کرام کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، بکریوں کی طرح نبیوں کو ذبح کرتا تھا۔ اس کی کہانی تو بہت زیادہ ہے، دنیا میں مشہور ہو گیا۔ کوئی آدمی بڑا ظالم ہو تو اس کو کہہ دیا یہ فرعون ہے، وہ ضرب المثل بن گیا۔ اس کے ظلم سے تم دین کے ساتھ دشمنی کا۔ اب اسی کے گھر میں اس کی بیوی اب مسلمان ہو جاتا ہے، اب اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا، اب اندازہ لگاؤ نا کتنے تکلیفیں دی، کس طرح تکلیفیں دی اور دے گا کہا نہیں جا سکتا، اور دیا اس نے، یہاں تک کہ مار دیا، سولی پہ لٹکایا ایک عورت کو، سمجھا؟ سولی پہ لٹکانے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے پیر پر بھی کیل ٹھونس دیا جائے، ٹانگ پر بھی، سینے پر بھی، ماتھے پر بھی، گویا کہ ایک جانور ہے وہ۔ اسی طرح ظلم کے ساتھ، اسی طرح تکلیفوں کے ساتھ، بے حساب سخت تکلیفوں کے ساتھ اس کو آخر مار دی۔ مگر یہ عورت تمام تکلیف، ایک ایک تکلیف جان دینے تک برداشت کرتی رہی، اور اس کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آیا۔ سمجھا؟ دیکھا، ایک عورت ہے، مضبوطی کی، ایمان کے مضبوطی کے اعتبار سے لاکھوں کروڑوں مرد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعریف میں فرمایا اگلے زمانے میں صرف 2 عورت کامل ہوئی، ان میں سے نمبر 1 فرعون کی بیوی، دوسرا حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں۔ یہ فرعون کی بیوی جبکہ پہلے کافر تھی اور دین کا دشمن تھی، فرعون کے ساتھ تھی، گھروں کے اندر رہتی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام پر بالآخر جب وہ نبی کا دعویٰ کیا تو فوراً ایمان لیا، اور فرعون تو ڈٹے رہا، پورے لشکر لے کر، پورے قوم لے کر، وہ طرح طرح ظلم سے تم کا بازار گرم کرتا رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اس عورت کا خیال کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کو، اے مردوں تم دیکھو اس عورت کا خیال کرو، جب کہ دشمن یعنی اس کا شوہر فرعون ان کو سخت سخت تکلیفیں دینے لگا، اور کتنے تکلیفیں دی، کس طرح دی کہا نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود ذرہ برابر اللہ پر ایمان لانے کے بعد، نبی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد کوئی فرق نہیں آیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں تکے بوٹی کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیا، مگر اس کی زبان سے ایمان کے خلاف کوئی بھی کلمہ نہیں نکلا، بلکہ نکلا تو کیا نکلا، اللہ فرماتے ہیں عبرت حاصل کرو اے مردو، اذا قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ تو جانتا ہے میں کیسے گھرانے کی ایک عورت ہوں، اور مال و دولت سونا چاندی اپنے عزت کے اعتبار کے گھر کی ایک خاتون ہوں، کتنے دولت اللہ آپ نے مجھے دی، یا فرعون کے گھر میں مجھے ملی، کتنے عزتیں ملی پورے قوم کے مقابلے میں،
مگر اس کے باوجود میں نے تیرے دین کے لیے اس کو لات مار دی اور اس کو میں نے ٹکڑا دی اور کوئی حیثیت نہیں سمجھی اور تیرے دین کے اندر داخل ہوئی۔ لہذا آپ اس کے مقابلے میں فرعون کے گھر محلہ جو کچھ اس نے میرے خوشی کے لیے بنایا تھا اس کے مقابلے میں میرے لیے ایک جنت میں گھر بنا دی۔ مجھے اس کے محلہ نہیں چاہیے، اس کی دولت نہیں چاہیے اور اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے مجھے۔ میں تو چاہتا ہوں دین کے ساتھ رہوں، آپ کے دین پر عمل کرتی رہوں، مگر میں نے یہ دنیا کے تمام نعمتی جو انتہائی درجے کی نعمت تھی کہا نہیں جا سکتا، اس کو جب میں نے آپ کے خاطر، آپ کے دین کے خاطر، آپ کے دعوت کے خاطر میں نے لات مار دی، آپ سے یہ سوال ہے اس کے مقابلے میں مجھے جنت میں ایک مکان دے دے۔ میں قیامت میں فرعون کو کیسے کہوں؟ دیکھو تیرے گھر سے زیادہ عمدہ گھر، تیری عزت سے زیادہ عزت، تیرے فخر سے زیادہ فخر، تیری شرافت سے زیادہ شرافت، تیرے بلندی سے زیادہ بلندی اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا فرمایا اور تو جہنم کے گڈھے کے اندر جلتا رہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور جنت ان کو آنکھوں کے سامنے دکھا دیا مرنے سے پہلے۔ مرنے کے پہلے کوئی جنت نہیں دے سکتا، مرنے کے بعد دیکھے گا، لیکن اس عورت کے ایمان کی مضبوطی کے خاطر، ان کے حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے ان کو جنت دکھا دیا اور جنت پر ان کو فدا، جنت دیکھتے ہی وہ اس پر اپنی جان دے دی۔ مجھے واقعی دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی دولت، کوئی بھی مال و دولت، سونا چاندی، عزت آبرو کچھ نہیں چاہیے۔ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، یا اللہ میں چاہتا ہوں دنیا کی زندگی کو ختم کر دوں، فرعون کے ساتھ نہ رہوں، اس لیے میرا دل ناراض ہے، یہ کافر ہے، یہ بددین ہے، یہ تیرے دشمن ہے، میں تیرے دین دشمن کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، تیرے دشمن کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح مقام دیا، رسول اللہ نے بشارت سنا دی، اگلی نبیوں میں، اگلی امتوں میں اعلیٰ درجے کی ایک عورت جو فرعون کی بیوی آسیہ تھا۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد علماء نے کہا دیکھو مسلمان بھائیوں، مردوں، تم بھی اپنے ایمان پر ایسے مضبوط رہو، دنیا کے تھوڑی بہت مال و دولت کی وجہ سے دین کو برباد نہ کرو۔ ایک عورت ہے، کمزور ہے، اس کے اور مال و دولت کی یہ لالچ ہوتی ہے عورتوں کو، یہ حریص ہوتی ہے، اس کے باوجود اس نے دنیا کے مال و دولت کو دین کے مقابلے میں دیکھی نہیں، یہاں تک اپنے جان تک دے دی۔ تو اس کے مقابلے میں اب اتنی قربانی نہیں دے سکتے کہ اللہ کے دین کے خاطر یا دنیا کے کوئی ایسی چیز جو دین کے خلاف ہو، اللہ جل شانہ کے حکم کے الٹا ہو، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کو چھوڑنے میں اس عورت کی طرح مر بھی نہ جاؤ گے، وہ تو مر گئی، وہ تو جان دے دی، دشمن کے حوالہ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے اعلیٰ درجہ رکھا وہ پا لی۔ تو آپ اتنے کام نہیں کر سکتے اللہ کے خاطر، دین کے خاطر، مرد ہونے کے باوجود کیا ایسے اللہ کے نافرمانی، اللہ کے گناہ جو ناجائز ہے آپ خود جانتے ہیں، ان کو کیوں چھوڑ نہیں سکتے؟ دیکھو پھر مرد ہونے سے فائدہ کیا؟ پھر فرمایا کہ پھر مرد ہونے سے فائدہ کیا؟ مرد ہونے فائدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ عورت کے اوپر ہو، عورت سے زیادہ ہو، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے۔ جیسے مرد کو حاکم بنایا، بڑا بنایا، تو آخرت کے اعتبار سے بھی تو بڑے ہونے چاہیے۔ صرف بڑے بڑے ہونے سے، صرف مرد مرد کہنے سے کیا ہوتا ہے جب اللہ دین کے مقابلے میں تو مرد نہیں، وہ عورت ہونے کے باوجود نقصان کیا،
جبکہ دین کے بارے میں مرض سے اوپر ہے. غیرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو غیرت دلائی، مردوں کو ترغیب دی. صرف ترغیب نہیں، غیرت دلائی. تم غیرت سے کام لو، دین پر عمل کرو غیرت کے ساتھ، تاکہ ایسے عورتوں کے اوپر تمہارا درجہ ہو جیسے تم کو مرد بنا کر عورتوں کے اوپر بنایا. وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَا ذَكَرْنَا لَفَضَّلَتِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ فَلَا تَأْنِيسُ لِاسْمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ وَلَا التَّصْغِيرُ فَخْرٌ لِلْحِلَالِ. ایک عربی کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، غیرت حاصل کرو. کیا آپ نے دیکھا نا دنیا روشن کس سے ہے؟ دنیا نام کس کا؟ چاند اور سورج کا. اس میں آپ کبھی غور کیا آپ نے یہ کون مرد ہے کون عورت ہے؟ یہ سورج عورت ہے، چاند مرد ہے. دیکھا، آپ کے لیے نئی بات نہ ہونی چاہیے. چاند جو ہے یہ مرد ہے اور سورج عورت ہے. مرد کو کہا جا رہا ہے دیکھو تو مرد ہو کر کیا فائدہ جبکہ تو روشنی ایک عورت سے حاصل کرتا ہے. چاند براہ راست اسے روشن نہیں، جو روشنی نظر آتا ہے وہ روشنی لیتا ہے سورج سے، سورج سے لے کر اپنے روشنی ظاہر کرتا ہے. تو کہہ رہا ہے شاعر کہ دیکھو تو مرد ہو کر کیا فائدہ جبکہ تو ایک عورت سے کم محتاج، ایک عورت کے برابر بھی تو تیرے اندر کوئی کمال نہیں، تیرے اندر کوئی فضائل نہیں، تیرے اندر کوئی برتری نہیں، تو فائدہ کیسے نام کے مرد ہونے سے؟ دیکھا، اور وہ عورت ہے، سورج ہے، تمام کمالات اللہ تعالیٰ اس کو دیا. اس کے نکلنے سے کوئی دنیا روشن ہو جاتی ہے، کونے کونے فائدہ پہنچاتا ہے. سمندر کے اندر بھی، پہاڑ کے اندر بھی، غار کے اندر بھی، سوراخ کے اندر بھی ہر کوئی اسے فائدہ حاصل کرتا ہے. کتنے فیض اور اللہ کے رحمتوں کو بہا رہا ہے، حالانکہ وہ ایک عورت ہے. لہذا عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو مردو. قیامت میں ایسا نہ ہو بے شمار عورتوں کے پیچھے ہم کو رہنا پڑے مرد ہونے کے باوجود. بڑے شرم کی بات، بڑے شرم کی بات ہے. جب کتابوں میں، قرآن میں، حدیث میں اس طرح بات آتی ہے تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. کیا؟ ایک دفعہ ریل سے آ رہا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا سامنے، اور میرے سامنے ایک عورت، ہندو عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ اوپر والے حصے میں، اور نیچے بہت سے مرد بیٹھے ہوئے ہیں. ریل کے 3 حصے ہوتا نا، اوپر، درمیانی، نیچے. نیچے نہیں، دوسرے نمبر پر مرد بیٹھا ہوا ہے اور عورت بالکل اوپر والے، اور وہ ٹانگ لٹکا رکھی، اور اس کے ٹانگ قریب ہے کہ مردوں کے سر کو لگے مگر لگ نہیں رہا. وہ دور سے میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھتی مجھے بڑا غیرت آئی. ایک ہندو عورت کے ٹانگ کے نیچے مرد کیسے بیٹھا ہوا؟ انا للہ. اس سے بہتر نہیں 8 کلاس کے اندر جا کر عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے. وہ خود دیکھ رہا عورت ہے میرے سر کے اوپر بیٹھی ہوئی، وہ سیٹ چھوڑ نہیں رہا. کیسے ذلیل مرد ہے، سے بغیرت مرد ہے نا. سیٹ کیا ہوتا ہے جب وہ سیٹ تمہارے لیے ذلت کا ذریعہ بن رہا. اسے بہتر نہیں عام 8 کلاس کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ، عورت کے ٹانگ کے نیچے سے اپنا سر نکال لو. تو اس لیے کہنے کا مقصد ہے بھائی ناراض نہ ہونا. مرد ہو کر مرد کو مردانیت کے اعتبار سے غیرت ہونی چاہیے ایک عورت کے مقابلے میں. ایک عورت کے مقابلے میں اللہ نے غیرت دلائی. غیرت کے لیے یہ آیات اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے یہ قرآن بنا کر دیا
کتنی بڑی بات ہے. ایک عورت کے حالت کو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا, وہ قرآن بنا کر قیامت تک کے لیے دیا. ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں, ہم آپ پڑھ رہے ہیں غور کرنے کے لیے, غور کرنے کے لیے. ایک عورت نے دین پر کیسے مضبوطی کے ساتھ اپنے جان تک دے دی, اور دین سے ایک حرف کے لیے, ایک بال کے برابر دین سے فرق آنے نہیں دیا, اور اللہ خوش ہو کر مرنے سے پہلے جنت دکھا دیا. اس لیے فرمایا وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَا ذَكَرْنَا لَفَضَّلَتِ النِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ. ایسے عورتیں ہو تو لاکھوں کروڑوں مردوں کو اوپر ہے ایسے عورت. فَلَا تَذْكِرُ وَلَا تَعْنِيسُ الْإِسْمِ الشَّمْسِ عَيْبٌ وَلَا تَذْكِرُ فَخْرٌ لِلْحِلَالِ. لہذا ایک عورت ہونا شرم کی بات نہیں, اور ایک مرد ہونا عزت کی بات نہیں, جب تک کہ عمل صحیح نہ ہو. ایک عورت ہونا شرم کی بات نہیں جب کہ عمل اس کا اچھا ہو. ایک مرد ہونا کمال اور شرافت اور عزت کی بات نہیں جب اس کے اندر عمل نہ ہو. اس سے آپ سے یہ بھی عرض کرنا ہے, میری یہ بات ہی آپ گھر میں جا کر بتا دیں اپنے بیویوں کو, کہ تاکہ وہ بھی دین کا راہ مضبوط رہے. غیرت کی بات تو نہ بتاؤ, تو عورت خود آپ کو بے غیرت کہہ دے گی فوراً. ان کے منہ بند کرنا بھی ضروری ہے. اس کو یہ غیرت دلاؤ. فرعون کی ایک بیوی ہے, یہ تمام دولت مال دولت سب کچھ لات مار دی. تو عورت ہے یہاں پر صرف دو پیسے کے لیے ٹے 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 کرتی رہتی ہے, اور مردوں کو ستاتی رہتی ہے, بچوں کو کوستی رہتی ہے. تو دین کی فکر نہیں ہے تجھے؟ اس کے موسم کے اعتبار سے ایک جوڑا کپڑا نہ دو, یا تقریب کے اعتبار سے ان کو خوش نہ کرو. ہر وقت کوئی بات کہتی رہی کہتی رہی کہتی رہے گی کہتی رہے گی کہتی رہے گی. تیرے لیے تجھے کیا اسی کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اسی پر زندگی گزارو گی کیا؟ آخرت کی فکر نہیں. ایک فرعون کی بیوی, شوہر اتنے مخالف تھا دین کا, اس کے باوجود دین کو کیسے چمکا دیا, اللہ خوش ہو کر قرآن بنا دیا, اس کے عمل کو قرآن بنا دیا. یہ معمولی بات ہے, اس کے عمل کو قرآن بنا دیا. میرے دوستو سوچو نا یہ بات, اللہ تعالیٰ قرآن بنا دیا. لہذا تو ایک عورت ہے, ٹھیک ہے تو میرے ماتحت ہے, تیرے ضروریات مجھے دینا ہے, لیکن ہر وقت ٹھیں کیوں کرتے رہتے ہو؟ کچھ خیر خواہی کے ساتھ اپنے بیوی کو, اپنے اولاد کو دین کی رغبت دینا چاہیے, دین کی رغبت دلانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پڑھی, اس کا بھی مختصر مطلب میں اصل بات یہی ہے کہ عورتوں کو اجاگر کیا, ترغیب دیا, اور ان کو آگے بڑھایا, اور بڑھانے کے لیے رسول اللہ نے خطاب کیا. ایک رات حضرت ام سلمہ رسول اللہ کے بیویوں میں سے جو ہماری مائی ہیں, ان کی بیوی ہماری مائی ہیں مسلمانوں کی, رات آرام فرما رہے تھے. آدھی رات میں تہجد کر کے اٹھ گیا, آنکھیں کھل گئی. حضرت ام سلمہ بھی اٹھ گئی. رسول اللہ نے کہا سبحان اللہ. تعجب کے بعد, کیا آج کتنے فتنے دنیا میں اتر, اللہ نے مجھے دکھایا. لہذا جلدی جلدی جاؤ اے ام سلمہ, قرب جوار میں اور جو عورتیں ہیں میرے, ان سب کو بلا لو. کب؟ رات کے 2 بجے, رات کے 3 بجے. رسول اللہ کو جو دکھا دیا گیا, وہ بات بتانے کے لیے رسول اللہ رات کو کہہ رہے ان کو گھر سے سوتے ہوئے جگا کر لے آؤ. گھر بالکل قریب بھی ہو, ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 10 9 بیویاں ہیں, ان سب کو بلانا معمولی بات نہیں. مگر
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ کے حکم کے مطابق نکل گئی، جا کر سب کو بلا کر لے آیا، ان کے گھر میں جمع کیا، رات کے 2 بجے 3 بجے اندازہ لگو تو رسول اللہ نے یہ حدیث کا مختصر سا جملہ فرما دیا ان سب کے سامنے، کیا؟ رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الاخرہ۔ عربی کلام کے اعتبار سے ہے تو مختصر جو جملہ، مگر معنی مطلب کر کھولا جائے یہ تو مستقل کتاب بن جائے گی نا؟ کیا کہا؟ خلاصہ اس کا یہی ہے، اے خواتین یہ بات سن لو، بہت سے خواتین دنیا میں کپڑا لباس سے مزین کر کے زندگی گزارتی ہے، مگر آخرت میں ان تمام کپڑوں سے ننگی ہوگی۔ ایک عورت اگر ننگی ہو جائے کتنے شرم کی بات ہے، اس خطرناک دین کا خیال کرو، دین کے لیے محنت کرو، پورے رات سوتے نہ رہو، رات کو اٹھ کر عبادت کرو، اس لیے تم کو بلایا رات کو۔ دیکھا دین میں جو کچھ کرتا ہو ٹھیک ہے، لیکن پورے رات بھی نہ گزارنا دو سوتے سوتے، رات کو اٹھ کر رات کے کچھ حصے میں آخرت کے لیے کام کرو، ورنہ تمہاری بے ذلت کا کوئی انتہا نہیں رہے گا، تمہاری ذلت کا انتہا نہیں رہے گا۔ اور تمہاری ذلت اس صورت میں ان کو بتایا، تمہارے جسم میں ایک دھاگا کپڑے کا نہیں ہوگا، ننگی ہو جاؤ گی جانور کی طرح۔ ایک عورت اگر کپڑے سے خالی ہو جاؤ کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے، ذلت کی بات ہے، قساوت کی بات ہے نا؟ سوچ لو یہ بات، رات کو بتا، رات کو اٹھا کر گھر میں جمع کر کے مختصر سے بات کہی تاکہ خواتین دین کے لیے محنت کرے، کم سے کم کچھ نماز تو پڑھو رات کو۔ پورے رات کیوں سوتی رہتی ہے؟ پورے رات نیند کیسے آتی ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کون سی دیر لگتی ہے؟ اتنے کام کر نہیں سکتا؟ رسول اللہ نے خواتین کو ترغیب دی تاکہ آخرت کے بارے میں ان اعمال سے، کپڑوں سے، عزت سے، شرافت سے، ایمان سے، اسلام سے ننگا نہ ہو جا۔ کپڑے سے ننگا ہونے کا مطلب ایمان سے، اعمال سے، نیک کام سے ننگا ہو جاؤ گے، یہ تمہارے لیے ذلت ہے۔ اور تم میرے گھر میں رہ رہی ہو، تم کی اس کو عزت مل رہی ہے، اس عزت کوئی کام نہیں آئے گی جب تک کہ خود عمل نہیں کرو گے۔ رات کو اٹھ کر کچھ عبادت کرو، رات کو اٹھ کر کچھ عبادت کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے تہجد کے باب میں ذکر کیا تاکہ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی یہ بات معلوم ہو کہ پورے رات ایسے سوتے سوتے گزارنے کی رات نہیں، کچھ عبادت کے لیے اٹھنا بھی ضروری ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ عورتوں کو جگا رہے ہیں اور مردوں کو کیوں نہ جگا؟ عورتوں کو اگر یہ عمل کرنا ضروری ہے، مرد کو تو اور زیادہ ضروری ہے، ان کو اور زیادہ ضروری ہے، دیکھا، ان کو تو اور زیادہ ضروری ہے۔ اچھا اب دوسری طرف خیال کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تم ننگے ہو جاؤ گے اگرچہ دنیا میں کپڑا پہنتی ہو، اس کا ایک مطلب یہ ہے میرے دوستو، خواتین جتنی بھی مال و دولت میں ہو مگر ناشکرہ ہے، پھر بھی ناشکرہ، پھر بھی اب دیتے کل دولت بھی دے دو، پھر بھی مقصد کے مطابق کسی دن اپنا مطلب پورا نہیں کر سکے گی تو آپ کو ایسی بات کہہ دے گی آپ کا دماغ کا بیجا نکل جائے گا۔ ان کی زبان بڑے خطرناک ہے، ان کے جسم بڑا لطیف نرم نازک، مگر زبان ایسی سخت زہریلا جیسے سانپ کے جسم بڑا نرم نازک، مگر زبان کے زہر کل دنیا کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اندازہ لگو۔ اسی طرح خواتین ہماری مائی ہے بلا شبہ، ہماری لڑکی ہے، گھر والی ہے بلا شبہ،
سب کا یہی حال ہے. ان کا جسم بڑا لطیف نرم نازو، مگر زبان جب چلنے لگتی ہے کل دنیا سامنے نہیں آ سکتی، ان کو اڑا دیتی ہے. لہذا ان کو چاہیے اس حرکت سے باز آ جا. لہذا میری گزارش ہے آپ سے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس حدیث کی روشنی میں آپ ان کو سنا دو کہ رسول اللہ کے ایک حدیث سنی ہم نے آج مسجد میں، جو خواتین کو رسول اللہ نے رات کے 2-3 بجے گھر میں جمع کر کے یہ کہا تم بلا شبہ دنیا میں دولت کے ساتھ رہ رہی ہو، آخرت میں تم ننگے ہو جاؤ گے اگر کچھ رات کو کچھ دین کے کام کے اندر نہیں لگو گے. لہذا کچھ عبادت کرنے کی کوشش کرو، نماز کی کوشش کرو. خواتین نماز کے اندر بہت پیچھے، تلاوت تو کرتی نہیں، انا للہ ہے نا. لہذا میرے دوستو صرف ان سے گھر کے کام لینے پر کفایت نہ کرو، کچھ رغبت دلا، کچھ نیک کام ان سے لیا کرو، تلاوت کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو یا اور تربیت اولاد کی صورت میں ہو، نیک کام لیا کرو. ہونا تو چاہیے عورت جتنی زیادہ عمر والی ہو اتنی زیادہ عبادت والی ہو. ہونا تو چاہیے ایک عورت کے لیے کیا جتنی زیادہ عمر والی ہو رہی ہے عبادت والی ہو، کیوں عمر والی ہونے کے بعد بچے وغیرہ سب بڑے بڑے ہو چکے ہیں، ان کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے نا، اور مال و دولت کا مالک بن چکی ہے. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ زیادہ زیادہ حصہ لیتی، مگر زیادہ زیادہ انتہائی درجہ کے بے دینی پھیلا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ جس گھر میں حفاظت فرماتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ اور زیادہ یہ بوڑھے ہونے کے بعد خواتین ستاتی رہتی ہے. ایک آپ کی جیسا بھائی نام نہیں لے رہا ہوں ایسے علاقے کا، وہ کہہ رہا ہے ایک دن عشاء کے بعد نکلنے کے بعد کہ آج 5 سال سے زیادہ ہے وہ میرے کمرے میں نہیں سوتی. بڑے بڑے لڑکیوں کے جا کر اندر سے کنڈی لگا کر سو لیتی. میں غلام کی طرح پڑا رہتا ہوں یہاں پر پورے رات. دیکھا ان کی سرکشی، ان کے نافرمانی. عبادت کرنا تو دور کی بات ہے، صحیح ضروری کام بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. ایک مرد کہہ رہا ہے، اب مرد انتقال ہو گیا، کہنا نہیں چاہیے، کہہ دیں گے بھی غیبت نہیں ہوگی جب مر گیا کیا ہے، لیکن پھر بھی مناسب نہیں کہہ دینا. کہہ رہا کہ بھائی کیا کہوں، مجھے اس وقت خود جسم کی تکلیف بھی ہے، پتہ نہیں کس دن دنیا سے چلا جاؤں، لیکن تمہاری بوئی میرے پاس آتی نہیں، اور جب سمدھی آتا ہے اس کے پاس اس کے گھر چلا جاتا ہے، مجھ سے اجازت بھی نہیں لیتی. دیکھا شوہر کے قدر کر رہی ہے، کتنی ناقدری ہے، کتنی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. یہ وہ خواتین ہے ناراض نہ ہونا، کچھ عمر والی ہو جاتی ہے، جو عمر والی ہو جاتی ہے یوں سمجھتا ہے دین سے، دنیا سے، شوہر سے، سب سے میں آزاد. یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے ان کے لیے، اللہ کے نافرمان بن جاتی ہے. ہمارا ایک استاد تھا بڑا تجربہ کار، وہ کہہ دیتا ہے خواتین جب شوہر کے بغیر ہو بیوہ، یہ شیطان کی ماں کی بڑی بن جاتی ہے، یعنی خالہ. سمجھا کیا کہتے تھے؟ ایک بوڑھی عورت بالخصوص شوہر بھی نہ ہو تو یہ شیطان کا خالہ بنتی ہے. ماں سے بھی ایک ہاتھ اوپر، خالہ تو ماں سے بڑا والا خالہ بن جاتی ہے. نہیں، یہ بات صرف ایسی نہیں، حقیقت ہے. ان کے ذریعے سے اگر دین لیا جا سکے اور دینداری اسی میں ہو، پکا دین ہے، آنے والے خواتین، لڑکیاں، سب بہو، سب کچھ، اور ان کے اندر بے دینی ہے اور دین کو وہ سمجھتا نہیں. اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کسی طرح خدا کے واسطے سمجھاؤ ان کو، یہ بات ہماری طرف سے لے جا کر. عورتوں میں آج کل بے حد بے دینیاں آ رہی ہیں،
بے دینہ کیسے آ رہی ہے؟ کہنا تو خود اپنے قوم کی بات ہے، شرم کی بات ہے نا، تھوڑی سی اظہار غیرت کے لیے، غیرت آنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھو نا عورتوں کے بازار یہ لگی ہوئی ہے، بازار کہاں سے کہاں تک، علاقے سے بھی آگے بازار لمبا، اور دیکھو خواتین پڑے 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 پڑے، جماعت 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 جماعت۔ یہ بے دینی نہیں، یہ دینداری ہے۔ انا للہ، یہ دینداری ہے۔ یہ وہ خواتین اکثر ان کی عمر تھوڑی بہت ہو گئی، وہ اعتذار پھیرتی ہے، وہ آزاد سمجھتی ہے، تو لہذا مرد ذمہ دار ہے عورت کے دین کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیندار ذمہ دار تھے، اس لیے بلا کر رات کو فرمایا تو ہمیں کیسی زندگی میں کیسی دین تو کہنا چاہیے نا، مانے نہ مانے، منوانا کوئی ضروری نہیں، ماننا ضروری نہیں، آپ کے بات مانے گی ہے نا، مگر کہنا تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک اللہ کا بندہ تھا جو غیرت مند تھا، عورتوں کا حاکم تھا، سفر کر رہا حج کا۔ پہلے زمانے میں پانی کا جہاز چلتا تھا یہاں سے، سفینہ یا عرب۔ تو ایک دن پان کھانے کے لیے چاقو تھا یا کیا کھانا تھا، چاقو تلاش کر رہا تھا، چاقو نہیں مل رہا۔ شوہر نے کہا بھائی جلدی لو جلدی لو، افطار کا وقت ہو گیا، یا اس طرح کی ضرورت تھی کوئی چیز کاٹنے کا، نہیں مل رہا۔ اور تلاش کرتے کرتے بالآخر لڑکا جو بیٹھا، چھوٹا بچہ جو بیٹھا ہوا تھا ہے نا، اس کے نیچے مل گیا۔ تو اس کو ایسے بری بات کہہ دی، ایسے بری بات کہہ دی، وہ نقل کرنے کو بھی شرم آتا ہے مسجد میں بیٹھ کر۔ وہ سن کر شوہر نے کہا اور بی بی ادھر آ جا، کیا دیکھ لو، یہ بات سن لو، آج یہ سفر کا معاملہ نہ ہوتا ایسی وقت میں یہ تم کو طلاق دے کر چھٹی کر دیتا، جاؤ اپنے گھر بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، سفر کر کے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اور تمہاری زبان اس وقت بھی صحیح نہیں، اس وقت بھی تمہاری زبان صحیح نہیں، کب صحیح ہوگی؟ اب تمہیں لے کر جب میں قیامت میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہے گا؟ ایسی فاسقہ فاجرہ عورت کو لے کر تو میرے پاس آیا، اس لیے میں تجھے اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا، مگر سفر کا حج، سفر کا معاملہ ہے، اس میں مجبور ہوں، اس لیے تو رہ جا۔ دیکھا، اس لیے کوئی غیرت رکھا کرو خواتین کے بارے میں، ان کے سامنے پگھل نہ جاؤ، بیتے نہ جاؤ، کوئی مضبوطی رکھو، غیرت رکھو، بے غیرت نہ بنو۔ وہ تو ہے ہی عورت ذات بے غیرت، اپنے نفس کی حفاظت نہیں کرتی، مال دولت کی حفاظت نہیں کرتی، شوہر کے گھر بار کی حفاظت نہیں کرتی، جہاں چاہے نکل جاتی ہے، یہ تو ہے سافرہ ہے نا۔ اس لیے بھائی ہم مرد ہیں، ذمہ دار ہم ہیں، ہمیں چاہیے ایسے عورتوں کا کیا چھان بین کرنا اور خیال رکھنا، دیکھ بھال کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات اس وجہ سے بھی، صرف آوارگی نہیں، صرف آوارگی نہیں، اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا۔ آوارگی کی بات ایک اور یاد آئی، لیکن اس علاقے میں نہیں، تھوڑا دور علاقے میں، کہتا فلاں گھر کی لڑکیاں کیا کہیں، رکشہ لے کر رات کے 2 بجے آتی ہیں اور ماں باپ گھر کے اندر سو رہا، کچھ کہتے بھی نہیں، نہ ایک دن کہا نہ 2 دن کہا، اس کے پڑوسی کہہ رہا، ہم کیا کریں؟ دیکھا، یہ صرف آوارگی نہیں، ایک اور بات جو عام سیلاب کی طرح عورتوں کے ذریعہ بے دینی آ رہی ہے، جس کا وبال آپ اور ہم سب کو ملے گا، وہ کیا؟ یہ عریانی کپڑا، پتلا کپڑا، کپڑا تو سی رہا، قمیض بنا رہی ہے، کرتا بنا رہی ہے، مگر ایسے پتلا، ایسے پتلا، ایسے رقیق، ایسے باریک ہے نا، کہنے میں دیکھنے میں بھی شرم آتی ہے، اور جسم کلم کھلا ہوا ہے۔
جسم کھلا ہوا ہے، اوپر سے باریک کپڑے ہیں، اوپر سے باریک کپڑے ہیں. کیا آپ کو ہم اشارہ نہیں، آپ کو ہم کہہ نہیں رہے ہیں؟ آپ تو ہمارے ادب کے بھائی ہیں، عزت کے بھائی ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے سرتاج ہیں. اللہ آپ کے درجہ اور بلند کرے، مگر گھر کی خبر لیا کرو میرے بھائیو، اپنے گھر کی خبر لیا کرو. ایسے آزادانہ نہ چھوڑو. ہر مسلمان غیرت رکھتا ہے، یہ بے غیرتی کی بات ہے یا نہیں اندازہ لگانا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت سے خواتین ربا کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کپڑا پہننے والی تو ہوگی ظاہری طور پر، لیکن آخرت کے اعتبار سے بالکل ننگی. انا للہ. یہ جملہ بہت سے معنی رکھتا ہے. ایک معنی یہی ہے بہت سے باریک کپڑا پینے گی، جس کا نتیجہ آخرت کے اعتبار سے جہنم میں جائے گی. انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا نہیں، اپنے جسم کو چھپایا نہیں. یہ نئی نسل خواتین جو آ رہی ہے یہ اس طرح لباسوں میں بے باک، اس طرح بے پردگی میں بے باک. اس لیے تھوڑا سا اس کا خبر رکھو، بڑے طوفان اور سیلاب آ رہا ہے، بلکہ آ ہی گیا گھروں میں لباس کے اعتبار سے. اور دوسری بات لباس کے اعتبار سے آپ لوگ کچھ کہہ دیتے نا، کبھی کبھی کہا کرو نا میرے بھائیو. ہم کہاں کے تلاش کر کے بات کریں گے؟ آپ کہہ نہیں سکتے مولانا تم آتے رہتے ہو، کبھی لباس کے بارے میں بات کرو، کبھی زبان کے بارے میں بات کرو، کبھی فلاں بد اخلاقی کے بارے میں بات کرو، عورتوں کے بارے میں بے حیائی ہو رہی ہے تھوڑا بات کرو. کبھی آپ لوگ کہتے ہی نہیں. کیا بات ہے؟ وہ کہنے کے لیے وہ جذبہ رکھو نا. لباس کے خرابی میں ایک اہم خرابی اس وقت جو پیدا ہو رہی ہے، گھروں میں آ رہی ہے، مال و دولت والے گھروں میں زیادہ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. مال و دولت اللہ تعالیٰ دیتا ہے دیکھنے کے لیے، ہے نا. مال و دولت اس نے نہیں دیا، اس کی وجہ سے اور بے دینی پھیلا. کیا پتلون پہنا رہی ہے عورتوں کو؟ کیا خیال ہے بتاؤ؟ پتلون ہے گھروں میں پہن رہی ہے عورتیں یا نہیں پہن رہی ہے؟ مردوں کے جو پتلون ہے وہ عورتیں پہن رہی ہے. وہ عورت کہاں رہی بتاؤ؟ وہ تو مرد بن گئی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو مرد کے لباس استعمال کرتی. لعنت ہے اس عورت پر کیا چلنے پھرنے میں طریقہ کار مردوں کا استعمال کرتی ہے. لعنت ہے اس عورتوں پر جو اس کے جوتے میں یا سر کے چیزوں میں جو مردوں کے ہوتے ہیں وہی استعمال کرتی ہے. آپ کبھی کبھی مسئلہ بتانا، مسئلہ کی صورت میں تم سوال کرو نا تاکہ ہم بتا سکیں. یہ عورتوں کے جو جوڑا بنایا جاتا ہے یہ اوپر بنانا حرام ہے، یہ اوپر تولی میں بتانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. یہ کنارے میں بنانا چاہیے اس کو. تو آپ نہیں دیکھ رہے آج کل نئے نسل والے خواتین کو؟ اسی لیے سر نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہم نماز کو انکار نہیں کر رہے ہیں، آپ مطلب سمجھے بات ہماری. نماز پڑھ رہے ہیں بلا شبہ، لیکن وہ حرام کاری ہو رہی ہے، گھروں کے اندر ہو رہی ہے. دیکھا تو فائدہ کیا؟ تو اس کی وجہ سے مرد بھی لپٹ میں آ جائے گا، اس کی وجہ سے مرد بھی لپٹ میں آ جائے گا. عورت اگر دیندار ہے مرد کو، گھر والوں کو، آنے والے نسل کو وہ دیندار بنا دیتی ہے. یہ دنیا کا دستور بھی ہے. زنے نے کہ فرما برو پارسا، زنے نے کہ فرما برو پارسا کنت مرد درویش را بادشاہ. عورت اگر نیککار ہے، اللہ کے دین کو ماننے والی ہے، خدا سے ڈر رکھتی ہے، نماز کے پابندی ہے، شوہر کی اطاعت کرنے والی ہے، فرماتے ہیں یہ تو غریب شوہر کو بادشاہ بنا دیتی ہے. یہ عورت غریب شوہر کو بادشاہ بنا دیتی ہے. کیا مطلب؟ بیجا چیزوں میں سوال نہیں کر کے اس کو پریشان نہیں کرتا. یوں کہہ دیتا ہمیں دنیا کے عائشہ آرام کی ضرورت نہیں، جیسے فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا ہمیں تو آخرت کی ضرورت ہے. دونوں اٹھ جاؤ رات کو اللہ کے سامنے سر بو سجود. دیکھا
وہ خود یوں کہہ دے گی تم بھی اٹھ جائے شوہر، میں بھی اٹھ جاتی ہوں، اور اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ ایسے گھروں میں اللہ کے خیر و برکت کیسے نازل نہیں ہوگی، اندازہ لگانا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ عورت نہ کہ بھی کہہ دے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ تو کہہ دے کہ بھائی دیکھو اٹھ جاؤ۔ رسول اللہ نے جو بلایا رات کے 2 وقت اٹھ کر دونوں وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر سو جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ کیا ایک مرتبہ بھی ہمیں حق کہنے کا حق نہیں؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی صرف نام کے مرد ہونے سے کوئی فائدہ نہیں جب کہ کام نہ ہو، اور مرد کی جو ذمہ داری ہے گھریلو معاملہ میں، خواتین کے سربراہی میں، معاملہ کے دیکھ بھال کرنے میں، اس سے بے خبر نہ رہو، اس سے بے خبر نہ رہو۔ کہاں کہاں سے گھر کے اندر بے دینی آ رہی ہے، اس کا تھوڑا سا خیال رکھ کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کے ذریعے سے اصلاح نہ بھی ہو، جیسے ہم اس وقت کہہ رہے ہیں، کسی گھر کی اصلاح نہیں ہوگی ہمارے کہنے سے، لیکن اللہ کے دین کی حفاظت کی جو بات ہے وہ تو ہم نے ذمہ داری پوری کر دی ہے نا۔ جو ہمیں معلوم ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، ہم تو للہ فی اللہ لسبیل اللہ ولرضاء اللہ ولوجہ اللہ کہہ دیا کہ ہماری ذمہ داری ختم، تو آپ کی ذمہ داری بھی ختم ہونا نہیں چاہیے، نہ بھی مانے نہ بھی سنے۔ اس لیے تھوڑا سا بھائی خیال رکھا کرو، اپنے دین کی حفاظت کر لیا کرو اور دین کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حاکم بنایا، بڑا بنایا ان 2 عورتوں سے، اور رسول اللہ کی حدیث سے عبرت حاصل کر کے اپنے گھر کو دینداری کا مرود سے رونق کر دو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما، اللہم آمین۔